بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رتب الأسماء على الحروف لكنه ابتدع حرف الحمزة بمن اسمه أحمد. امام خزرجی نے اپنی کتاب خلاصہ تذہیب کا نے جو اسماء کی ترتیب رکھی ہے وہ حروف تہجی کی بنیاد پر رکھی ہے، لیکن ابتدا حرف حمزہ میں اسم احمد سے کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا بھی اسم مبارک احمد ہے، لہذا حمزہ سے آغاز کیا تو حمزہ میں سب سے پہلے اسم احمد کے جو راوی ہیں ان کا ذکر کیا، اور حرف المیم میں بمن اسم محمد، اور حرف میم میں آغاز کیا اسم احمد محمد کے ساتھ، جس راوی کا نام محمد ہے اس سے آغاز کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ثم قال داخل الحرف الواحد، پھر اس کے بعد جو اسماء آتے گئے حرف واحد کے بعد آسافر ان اسم ہی عمر، من اسم عمر. اب جس کا نام عمر تھا، عمر کا نام جب ذکر کیا تو وہ ذکر کل من اسم عمر، فقال داخل الحرف واحد، یعنی حرف واحد میں ان تمام کو ذکر کیا. جیسے اس میں عمر جو ہے، تو جب اس میں عمر ذکر کیا تو ہر وہ راوی جس کا نام عمر تھا اسے ایک جگہ پر انہیں ذکر کر دیا. اسی طرح دیگر میں بھی یہی ترتیب سب انہوں نے. فَإِذَا كَانَ اسم بعض الرواة لا يشارك فيه أحد، اور جب کوئی ایسا راوی ہو کہ جس کا نام ایسا ہو کہ اس کے ساتھ اور شریک نہیں ہے اس نام میں، تو وضعه في فصل آخر الحرف، تو اس کے لیے اس حرف کے آخر میں الگ سے فصل قائم کی. ويسمى ذلك الفصل فصل التفاریق، اور اس فصل کا نام فصل التفاریق رکھا، اور اس میں اس الگ نام والے راوی کو ذکر کیا کہ جس کے نام کا کوئی دوسرا راوی موجود نہیں تھا. وضعه في مكانه حسب ترتیب الحروف لكان اسهل على المراجع، اگر وہ اس کو حروف کے ترتیب کے مطابق رکھتے اپنی جگہوں پر، یعنی جہاں وہ لفظ آتا سے اسی جگہ پر رکھتے تو یہ مراجع کے لیے اسهل لكان اسهل على المراجع، یہ مراجع کے لیے زیادہ آسان. اور وما عرفت الفائدۃ من عمل هذا، کہ اس عمل سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہچانا گیا کہ الگ سے فصل میں اس کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ معلوم نہیں. نمبر 5، زاد بعد التراجم على ما في کتاب الذهبی وهي التي يرمز عليها بكلمة التمييز كما تقدم. بعض راویوں کے تراجم زائد کیے جو کتاب ذہبی میں تھے، ان پر جو ہے نا بعض تراجم ان میں نہیں تھے راویوں کا ذکر، وہ زائد کیا اور اس کے لیے الگ سے ایک رمز ایک اشارہ قائم کیا، وہ ہے کلمہ تمییز، جیسے اس کا پہلے ذکر. وَأَمَّا صِيَاغَتُهُ لِلتَّرْجُمَةِ فَلَمْ يَلْتَزِمْ فِيهَا خَطًّا مُعَيَّنًا كما فعله الحافظ ابن حجر في التقريب. اب ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے کوئی معین اصول جو ہے وہ مقرر نہیں فرمایا، جیسے امام ابن حجر اسقلانی نے تقریب میں کیا تھا، تو انہوں نے کوئی ایسا مضبوط اصول جو ہے وہ قائم نہیں. فَأَحْيَانًا يَذْكُرُ الْجَرْحَ بِالتَّوْثِيقِ، کبھی یہ راوی پر جرح یا کی توثیق کو ذکر کرتے ہیں. وَأَحْيَانًا يُمْهِلُهُ وَلَا يَذْكُرُ بِالْمُتَرْجَمِ لَهُ شَيْئًا فِي ذَلِكَ، اور کبھی اسے چھوڑ دیتے ہیں اور
مترجم لہو یعنی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس راوی کے بارے میں کوئی چیز ذکر نہیں کرتا، یعنی اس کے جر و تعدیل کے اعتبار سے جر و توثیق کے اعتبار سے کوئی چیز ذکر نہیں کرتا۔ واحیانا یذکر وفاتہ، کبھی راوی کی وفات ذکر کرتے ہیں، واحیانا لا یذکر، اور کبھی ذکر نہیں کرتے۔ کثیرا ما یذکر عدۃ الحدیث، عدد الاحادیث التي لصاحب الترجمة في الكتب التي اخرجت له، اور اکثر جو ہے وہ چند احادیث جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں صاحب ترجمہ کی، جو اس کی کتب ستہ وغیرہ میں جو روایات ہیں احادیث ہیں، جیسے چند احادیث بھی ذکر کرتے ہیں۔ الذي التزمه دائما هو ذکر بعض شیوخه وبعض تلامذه، والغالب انه يذكر بين الواحد والثلاثه في كل من الشیوخ والتلاميذ، اور وہ چیز جس کا انہوں نے التزام کیا ہے اس کتاب میں مکمل طور پر، وہ یہ ہے کہ راوی کے بعض شیوخ اور بعض تلامذہ کو یہ بیان کرتے ہیں، یعنی اس بات کا انہوں نے انتظام کیا کہ ہر راوی کے بعض شیوخ اور بعض تلامذہ کو ذکر کیا جائے، اور اکثر جو ہے یہ ایک سے لے کر تین تک شیخ اور تلامذہ کو بیان کرتے ہیں، یعنی شیخ اور تلامذہ میں سے ہر ایک سے لے کر تین تک، یعنی ایک سے لے کر تین تک شیوخ اور ایک سے لے کر تین تک تلامذہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس بات کا انہوں نے انتظام کیا۔ ولا یلخص اقوال الائمۃ فی الجرح والتعدیل، لیکن ایک کمی جو اس کتاب میں ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خلاصہ تذہیب میں اقوال ائمہ جرح و تعدیل کے ائمہ کے اقوال کا خلاصہ نہیں کیا، التی قیلت فی صاحب ترجمہ، جو انہوں نے صاحب ترجمہ راوی کے متعلق جو اقوال ذکر کیے ان کا خلاصہ نہیں تیار کیا۔ انما یذکر بعدها منصوبۃ لاصحابها، انہوں نے بعض جو جر و تعدیل تھی وہ ذکر کی اور اسے منسوب کر دیا ان ائمہ کی طرف، جیسے کا قول ہی وثقہ فلان او ضعفہ فلان، کہ فلان نے اس راوی کو ثقہ قرار دیا یا فلان نے ضعیف قرار دیا، تو خود سے کوئی حکم یا خلاصہ اقوال پیش نہیں کیا۔ والظاہر انہ ينقل فیہ الکلام الراجح عندہ، اور ظاہر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اقوال نقل کیے ہیں ائمہ سے راوی کے متعلق، وہ کلام ان کے ہاں راجح تھا اس لیے اس کو نقل کیا، یعنی یہ امید لگائی جا سکتی ہے جیسے کسی راوی کے بارے میں اگر انہوں نے کہا کہ وثقہ فلان کے فلان نے اسے ثقہ قرار دیا، تو گویا یہ بات ان کے ہاں بھی راجح ہے، یہ راوی ثقہ ہے، اور جب وہ کہیں ضعفہ فلان تو گویا فلان کہ ہاں بھی یہ ضعیف ہے، اور انہوں نے بھی خلاصہ تذہیب کے مصنف امام خزرجی نے بھی ان کے ہاں بھی اس کے بارے میں کلام میں راجع یہی ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ واللہ عالم۔ لم ینص علی ذلک ولا علی غیرہ من الامور المہمۃ فی مقدمۃ الکتاب، لیکن اس بات پر کہ کیا اس سے مراد یہی ہے یا اس کا غیر ہے، ان اہم امور پر آپ نے مقدمہ کتاب میں کوئی نص ذکر نہیں کی۔ وَلَوْ ذَكَرَهُ لَكَانَ أَوْلَىٰ، اگر ذکر کر دیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے یہ بات جو ہے وہ ذکر نہیں کی۔ اب یہاں سے بیان کرتے ہیں کلمۃ اخیرہ فی کتاب، یعنی اس کتاب کے بارے میں
آخری کلمہ. اب اس کا تعارف کراتے ہوئے آخر میں یہ اس مصنف علیہ الرحمہ کے بارے میں اپنی رائے جو ہے وہ مصنف پیش کرتے ہیں. اس کو انہوں نے بیان کیا کلمہ تیرہ کے ساتھ. اس کتاب کے متعلق آخری کلمہ جو ہے وہ کیا ہے. فرماتے ہیں لا شک کا ان الخزرجی یا رحمہ اللہ تعالی قد بذل جهدا مشکورا فی تلخیص و اختصار کتاب تذہیب التہذیب للذہبی. اس میں کوئی شک نہیں کہ امام خزرجی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بھرپور کوشش جو ہے وہ اس تذہیب التہذیب امام ذہبی کی کتاب کی تلخیص اور اختصار کرنے میں انہوں نے خرچ کی ہے. لان یلاحظ علیہ امران جدیران الاہتمام، لیکن دو معاملات ایسے ہیں کہ جو قابل غور ہیں، ان پر غور کرنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے. وہ یہ ہے کہ الاول منہما عدم ذکرہ ما قیل من جرح او تعدیل فی کثیر من التراجم. ایک امر تو یہ ہے کہ کثیر تراجم میں روات میں انہوں نے جرح و تعدیل کو ذکر ہی نہیں کیا. وہذا قصور واضح، یہ ایک واضح کمی ہے، کوتاہی ہے. والتفریط فیہ، اور یہ اس کتاب کی شان و عظمت کو گٹا دیتی ہے. ایک ایسی کوتاہی ہے کہ یحط من قیمت الکتاب العلمیہ، یہ کتاب کی اس علمی وقار کو گرا دے گی، اس لیے کہ من الغایات الرئیسیہ للمراجع فی هذا الکتاب ان یعرف مرتبہ صاحب التراجم ترجمت من التجریح و توثیق. اس لیے کہ بڑی جو غرض تھی ان کتابوں کے لکھنے کی وہ یہی تھی کہ اس کتاب کی طرف رجوع کرنے والا رجوع کرے تو صاحب ترجمہ کا مرتبہ اور مقام جرح و تعدیل کے اعتبار سے وہ پہچان لے. جبکہ اکثر راویوں کے بارے میں انہوں نے جرح و تعدیل ذکر ہی نہیں کی، تو لہٰذا یہ ایک بڑی کوتاہی جو ہے وہ مانی گئی ہے. ایک واما الامر الثانی فہو عدم ذکر تاریخ الوفات فی کثیر من التراجم ایضا، اور دوسرا یہ کہ کثیر راویوں کے بارے میں کے متعلق جو ہے وہ تاریخ وفات کا ذکر بھی نہیں کیا. بہذا النقص، یہ بھی ایک کمی ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ مِثْلَ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، یہ پہلا جو معاملہ ہے کہ راویوں کے بارے میں جرح و تعدیل نہیں کی، یہ اس کی مثل تو نہیں ہے. الا انہ امر لیس بسہل او غیر المبہم، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کوئی معمولی یا کوئی غیر اہم بھی نہیں ہے. لذا فإن کتاب الکاشف للذہبی و تقریب التہذیب لابن حجر یتفوقان علی ھذا الکتاب. اسی واسطے امام ذہبی کی الکاشف جو سیاستہ کے راویوں کا خلاصہ ہے، اور تقریب التہذیب جو سیاستہ کی راویوں کا بھی اور ائمہ سیاستہ کی دیگر تصنیفات میں جو راوی ہیں ان کا بھی خلاصہ ہے حجر الثانی کی. یہ دو کتابیں جو ہیں وہ اس کتاب پر یعنی خلاصہ تہذیب پر تذہیب پر جو ہے وہ فوقیت رکھتے ہیں بذکر مرتبہ صاحب ترجمہ من التجریح اب التوثیق، اس لیے کہ ان دونوں کتابوں نے کاشف میں امام ذہبی نے اور تقریب التہذیب میں امام حجر نے صاحب ترجمہ کی جرح و تعدیل بھی کی ہے، اور وذکر سنۃ وفات، اور ان کا سن وفات کی ذکر کیا ہے.
हाजा बिल इजाफत इला अन्न ज़हबी व इब्न हजर युलखसान अक़वाल अइम्मत अल-जर्ह व अत-तादील अल्लती क़ीलत फ़ीह। फिर ये भी एक इजाफी खूबी है इमाम ज़हबी और इब्न हजर की कि वो अइम्मा जर्ह व तादील के अक़वाल का खुलासा तैयार करते हैं कि जो उन्होंने रावी के बारे में कहा। तुम यातियान बिलफ्ज़िन, फिर वो एक ऐसा लफ्ज़ लाते हैं मिन इंदिहिमा जो उनके यहाँ, युअती हाज़ा शख्स अल मर्तबत अल्लती जरयान अन्ना नासिबु। फिर ये उन अइम्मा जर्ह व तादील के अक़वाल का खुलासा तैयार करके एक ऐसा लफ्ज़ ये दोनों लाते हैं कि जिससे उस शख्स का मर्तबा जो है वो पहचाना जाता है, जो उसके मर्तबे के मुनासिब होता है कि इस पर क्या कम जो है वो लगाया जाएगा, उसकी इल्मी हैसियत को भी वाज़ेह करते हैं। बहुमा कल फ़ुक़हा, तो गोया कि ये अइम्मा जो हैं इमाम ज़हबी और इब्न हजर, ये फ़ुक़हा की तरह हैं कि अल्लज़ीन यस्तंबितून अल अहकाम मिन अन्नुसूस, जिस तरह फ़ुक़हा डायरेक्ट नुसूस कुरानिया और अहादीस और इजमा वगैरह से और क़यास वगैरह से इस्तिंबात मसाइल करते हैं, यानी अदिल्ला शरइया से, ऐसे ही गोया ये अक़वाल अइम्मा से इस्तिदलाल करके रावी पर हुक्म लगा रहे हैं। अलाही अन अल खज़रजी या नाकिल फ़क़त, जबकि इस सूरत में खज़रजी जो हैं सिर्फ नाकिल हैं, वो सिर्फ नकल कर रहे हैं, अपने तरफ से कोई हुक्म जो है वो नहीं। अब खज़रजी में जो राजिम जिक्र हुए हैं उसका एक नमूना जो है वो यहाँ पेश करते हैं। हाज़िही नमाज़िजु मिनल किताब, ये किताब खज़रजी से तालें पेश कर रहे हैं। नंबर एक, फ़ा और आइन मीम, तो फ़ा से मुराद बुखारी और आइन मीम से मुराद अरबा। ज़ैद बिन अर अखज़म मुअजमतैन अत्ताई अबू तालिब अल बसरी अल हाफिज़। अब ये रावी हैं ज़ैद बिन अखज़म और कुनियत है अबू तालिब बसरी अल हाफिज़। अब यहाँ से आन से शेख उनके ज़िक्र करेंगे। आन यहया अल कत्तान, ज़ैद के शेख जो हैं वो यहया बिन कत्तान हैं, यहया बिन सईद अल कत्तान, और मुस्लिम बिन कुतैबा और मुआज़ बिन हशाम, ये तीन जो है उन्होंने जिक्र कर दिए। फ़अन हो, और इनसे किसने रिवायत किया? खा बुखारी इन मिन सुनन अरबा, ये दो जो है इन्होंने आगे जिक्र कर दिया कि ये इमाम बुखारी के असातिज़ा में। बस कहू, अब ये हुक्म बयान कर दिया कि बस अबू हातिम, अबू हातिम ने इन्हें सिका करार दिया। और फिर आखिर में इनका हुक्म बयान करते हैं कि क़तलहु ज़ुन्जु बिल बसरति सना सबइम व खमसीन व मिअतैन, कि ज़ंजियों ने इन्हें बागी करें, उन्होंने बसरा में इन्हें 257 हिजरी में शहीद कर दिया। इनके सन वफात जो है वो जिक्र। अब दूसरा तर्जुमा है, अब इसमें सिर्फ तर्जुमा पेश किया, बाकी चीज़ें जिक्र नहीं की। पहली में सारी चीज़ें जिक्र हैं, जरा जरा भी रावी के बारे में जरा तादील भी है कि रावी सिखाएँ और जाए और सन वफात भी है। लेकिन अगला जो रावी है ज़ैद बिन ज़बियान अल कूफ़ी, यासीन तिरमिज़ी और निसाई ने इनसे रिवायत की। अब इनके शयूख अबू ज़र हैं और इससे रिवायत करने वाले रबी बिन खिराश हैं। लेकिन हुक्म क्या है इस रावी का, ये बयान नहीं। ये वो कह रहे थे कि ये इस किताब में कमी है, कि इस मकसद के लिए ये किताब लिखी गई थी जरह व तादील, वो इसमें जिक्र नहीं किया। फिर आगे हैं जी नंबर 3 पे तीसरा तर्जुमा, सुनन अरबा ने रिवायत किया है आसिम बिन दमुरा अस्सलूली अल-कूफी से, ताबी हैं, अली जिन मौला कायनात से ये रिवायत करते हैं। वान हो हबीब इब्न अबी साबित वल हकम इब्न उतैबा,
اور ان سے حبیب بن ابی ثابت اور حکم بن عتبہ روایت کرتے ہیں. وثقہ ابن مدینی و ابن معین، مدینی اور ابن معین نے انہیں ثقہ قرار دیا. وتکلم فیہ غیرہما، اور ان دو ائمہ کے علاوہ دیگر نے ان میں کلام بھی کیا. قال خلیفہ، تو خلیفہ جو ہے وہ کشف الظنون والے حاجی خلیفہ، وہ کہہ رہے ہیں ماتا سنہ 74 و 100، 100 جو ہے وہ 73 ہجری میں ان کا انتقال. آگے جی چوتھا ترجمہ ہے دال سے. جابود نے ان سے روایت لی ہے. راوی ہیں عبد الرحمن بن قیس العتکی بن ابو روح البصری لقب ہے، اور روایت اس سے کی ہے انہوں نے. شیخ کون ہیں ان کے؟ یحییٰ بن جعمر، اور ان سے روایت کرنے والے یحییٰ القطان. اب یہاں پر بھی ان کا حکم جو ہے وہ بیان نہیں، تو یہ ان کی جو کتاب کی جو کوتاہی ہے اس کو انہوں نے. اب اس کے بعد اگلی کتاب ہے التذکرۃ برجال العشرہ، برجال العشرہ، تذکرہ برجال العشرہ. یہ کتاب ہے لابی عبداللہ محمد ابن علی الحسینی الدمشقی المتوفی 765 ہجری. ابو عبداللہ محمد بن علی حسین دمشقی کی یہ کتاب ہے. هذا الکتاب یشتمل علی تراجم رواۃ عشرۃ من کتاب السنہ، کتب سنہ میں سے 10 کتب کے رجال کے تراجم پر مشتمل کتاب ہے. اور وہ 10 کون سی ہیں؟ وہی الکتب الستہ، 6 کتب ستہ ہیں. التی ہی موضوع کتاب تہذیب الکمال المزی، ان کتب ستہ کے لیے امام مزی نے تہذیب الکمال کو لکھا. اور بالاضافت الی اربعۃ کتب لاصحاب ائمۃ المذاہب الاربعہ، اور 4 کتابیں ائمہ مذاہب اربعہ کی شامل کی ہیں، اور وہ ہے موطا امام مالک، مسند شافعی، مسند احمد، اور والمسند الذی خرجہ ابن محمد ابن خسرو من حدیث ابی حنیفہ. اور چوتھی جو ہے وہ مسند خسرو ہے جو امام اعظم حنیفہ سے روایت کرتے ہیں. یہ 4 کتابیں کتب ستہ کے ساتھ ملا کر ان 10 کتب کے رجال کی تخریج جو ہے ان پر جو ہے وہ ان کے تراجم جو ہے وہ ذکر کیے ہیں. التذکرہ برجال العشرہ، رجال العشرہ. لیکنہ لم یذکر رجال بعض المصنفات التي لاصحاب الکتب الستہ، لیکن سیاستہ کے جو اصحاب ہیں ائمہ سیاستہ، ان کی بعض تصنیفات کے سیاستہ کے علاوہ باقی تصنیفات کے رجال کا ذکر التذکرہ برجال العشرہ میں نہیں ہے. اما فعل شیخ المزی، جیسا کہ ان کے شیخ بھی امام مزی ہیں، یعنی محمد بن علی حسینی دمشقی کے شیخ مزی ہیں. جیسے امام مزی نے کیا ویسے ہی انہوں نے کیا. انما اقتصر علی رجال الکتب الستہ فقط، صرف کتب ستہ کے رجال پر اکتفا کیا. بالاضافت الی رجال اربعۃ المذکورہ، اور اس کے ساتھ وہ اسے مضاف کیا کتب اربع کے رجال کی طرف، اور ان کے لیے جو رمز رکھے. رمز علی مالک کاف، امام مالک کی موطا کے لیے کاف رکھا. ولی شافعی، مسند شافعی کے لیے فا عین. ولی ابی حنیفہ فا ہا. ولی احمد حمزہ. یہ الفاظ جو ہے وہ انہوں نے وضع کیے. ولمن اخرج له عبداللہ ابن احمد عن ابی ہے، اور جب امام احمد کے بیٹے عبداللہ بن احمد نے تخریج کی تو اس کے لیے عن غیر ابی ہے، اپنے والد کے علاوہ دیگر سے، تو اس کے لیے انہوں نے رکھا لفظ عین با. فترہ کا رموز ستہ علی حال، یہ باقی جو سیاستہ کے لیے جو رموز تھے متفق علیہ ہے تو عین ہے، سنن اربع ہے تو وہ اربع کا لفظ یا 4 کا لفظ ہے. ہمارا مذہب مزی، جیسے امام مزی نے رکھا ویسے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا. اب اس کتاب کی کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ غایتہ فی ھذا التصنیف، اس کتاب کی جو کا مقصد جو تھا
وہ یہ تھا کہ ان یجمع اشہر الرواۃ فی القرون الثلاثۃ الفاضلہ، کہ اس کتاب میں پہلے تینوں قرون جو ہیں، قرن اول، قرن ثانی، قرن ثالث کے جو راوی ہیں مشہور ترین، ان کے تراجم کو جمع کیا جائے۔ وہ قرون فاضلہ جس پر اعتماد اعتمادہم اصحاب المصنفات ستۃ المشہورہ، جن قرون ثلاثہ پر سیاستہ مشہورہ کے مصنفین نے بھی اعتماد کیا، واصحاب المذاہب الاربعۃ المشہورہ، اور مذاہب اربعہ کے ائمہ نے بھی جن قرون ثلاثہ پر اعتماد کیا، ان قرون ثلاثہ کے راویوں کے تراجم کو جمع کرنے کا کوشش جو ہے وہ اس کتاب میں کی۔ ہوا کتاب جید نافع، یہ کتاب بہت عمدہ اور بڑی نفع بخش ہے۔ توجد منہ نسخ مخطوطہ کاملہ، اس کا جو ہے وہ ایک مخطوطہ جو ہے وہ کامل طور پر پایا گیا۔ اب یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہے تعجیل المنفعہ بزوائد رجال الائمۃ الاربعہ للحافظ ابن حجر الاسقلانی، یہ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے تعجیل المنفعہ۔ هذا الكتاب افردہ الحافظ ابن حجر الرجال الموجودین فی المصنفات الحدیثیۃ المشہورۃ التي لاصحاب المذاہب الاربعہ، مذاہب اربعہ کی جو مشہور کتب احادیث ہیں، ان میں جو رجال ہیں ان کے لیے الگ طور پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ممن لم یترجم لہم المزی فی تہذیبی، ائمہ اربعہ کے اور رجال کے جن کے تراجم امام مزی نے تہذیب الکمال میں نہیں کیے، ان راویوں کے تراجم جو ہے انہوں نے تعجیل المنفعہ میں کر دیے، یعنی مسند احمد، مسند امام اعظم، مسند شافعی اور موطا امام مالک کے جن رجال کے تراجم امام مزی نے تہذیب الکمال میں نہیں کیے، ان کے لیے الگ سے تراجم جو ہے وہ تعجیل المنفعہ میں امام ابن حجر اسقلانی نے۔ فقط اطلاع مؤلف علی کتاب التذکرہ للحسینی واستفاد منہ، تو امام ابن حجر اسقلانی نے التذکرہ پر فقط اطلاع مؤلف علی کتاب التذکرہ حسینی واستفاد منہ، آتے ہیں وقت اطلاع مؤلف علی کتاب التذکرہ للحسینی، امام ابن حجر اسقلانی جو تعجیل المنفعہ کے مؤلف ہیں، انہوں نے تذکرہ الحسینی سے پر مطلع ہوئے اور استفاد منہ اپنی کتاب تعجیل المنفعہ میں استفادہ کیا۔ والتقط منہ تراجم الرجال الذین لم یترجم لهم المزی فی تہذیب، اور ان رجال کا بھی وہ وہاں سے دیا کہ تراجم جو ہے وہ امام مزی نے تہذیب الکمال میں نہیں کیے، لیکنہ تعقبہ فی بعض الاوہام، لیکن انہوں نے امام شریف حسینی کے بعض اوہام پر تعقب بھی کیا۔ وزاد علیہ تراجم تتبعها من کتاب الغرائب عن مالک الذی جمعہ، لیکن کے ساتھ ساتھ التذکرہ کے تراجم پر کتاب الغرائب عن مالک سے، جسے امام دارقطنی نے جمع کیا، اس سے بعض تراجم لے کر التذکرہ کے تراجم پر اضافہ بھی کیا۔ اسی طرح وہ کتاب معرفت السنن والآثار البہقی، امام بہقی کی معرفت الاثار و سنن سے رجال لے کر اضافہ کیا۔ وہ کتاب الزہد احمد، اور کتاب الاثار محمد ابن حسن، امام احمد کی کتاب الزہد سے، اور امام محمد بن حسن حنفی شیبانی علیہ الرحمہ کی کتاب الاثار سے رجال کو لے کر تراجم کا اضافہ کیا۔ والذی لیست فی کتب اصحاب المذاہب الاربعہ الذی ذکرہ الحسین، کہ مذاہب اربعہ کے وہ رجال جنہیں امام شریف حسینی نے ذکر نہیں کیا تھا تذکرہ میں، ان کا اضافہ بھی فترکر رموز
للائمۃ الاربعہ علامہ اختار شریف الحسینی فی کتاب یہ تذکرہ، لیکن رموز ائمہ اربعہ کے لیے چھوڑ دیے اور انہی کو اختیار کیا جنہیں شریف حسینی نے اپنی کتاب تذکرہ میں اختیار کیا۔ لیکن وزاد رمزا واحدا، لیکن ایک اشارے کا اضافہ کیا اور وہ ہے ہابا، وهو رمز لكل راب استدركه نور الدین حیثمی علی الحسینی فی کتابہ الاکمال عمن فی مسند احمد من الرجال ممن لیس فی تہذیب الکمال، کہ امام نور الدین حیثمی نے شریف حسینی کی کتاب میں جو رہ گئے تھے راوی ان کا جو استدراک کیا اپنی کتاب الاکمال ہے کہ مسند احمد کے وہ رجال جو تہذیب الکمال میں ذکر نہیں ہوئے تو ان کا اکمال امام نور الدین حیثمی نے کیا، تو اس الاکمال سے جو راوی نقل کیے منفیہ میں اس کے لیے رمز جو ہے وہ ہا با امام ابن حجر اسقلانی نے۔ وقد قال مؤلف فی مقدمتی، امام ابن حجر نے اس تعجیل المنفیہ کے مقدمے میں فرمایا، وبانضمام حاضر المذکورات، یہ جو مذکورہ چیزیں جو تعجیل المنفیہ میں ذکر ہوئیں یہ ان کو ساتھ ملانے کے ساتھ یسیر تعجیل المنفیہ یہ ضمہ تہذیب تعجیل المنفیہ کے ساتھ جب یہ مذکورہ چیزیں جب اسے ملایا جائے گا تہذیب الکمال کے ساتھ تو یہ حاویاً انشاءاللہ تعالیٰ لغالب روات الحدیث بالقرون الفاضلہ الی رأس ثلاثمیہ، یہ انشاءاللہ قرون ثلاثہ سے لے کر 300 سال تک یہ جو رجال ہیں ان کو یہ حاوی ہو جائے گی، ان کا احاطہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ وہوا کما قال رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ ایسے ہی ہے جیسے امام نے کہا، اصابہ الحافظ الحسینی وامثالہما من علماء المسلمین، اللہ تعالیٰ امام حجر اسقلانی کو، حافظ شریف حسینی کو، ایسے دیگر بزرگوں کو، امام خضرجی، سب کو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا۔ یہاں تک ہمارا وقت مکمل ہوا، اس کے بعد اور 5 وہ کتابیں ہوں گی رجال کی صرف سکات راویوں پر